اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پچھڑوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیوں کیے گئے؟ یہ رمضان کا مہینہ کیوں عطا کیا گیا؟ ہر کام کی کوئی وجہ ہوتی ہے، لیکن روزہ رکھنے کی رب نے جو وجہ بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر رب نے حکم عطا فرمایا تو فرمایا یا ایھا الناس، دنیا والوں سے بیان کیا، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہر کسی سے بیان نہیں کی جاتی، بعض چیزیں صرف اپنوں سے بیان کی جاتی ہیں، بعض چیزیں صرف پیار والوں سے بیان کی جاتی ہیں۔ رب نے بھی روزوں کا حکم دنیا والوں کو نہیں دیا، رب نے یہ جو شان ہے صرف اپنے محبوب کے امتیوں کو یا اہل کتاب کو عطا فرمایا۔ رب نے فرمایا اے ایمان والو، صرف ایمان والوں کا ہی اس بات سے تعلق جڑ رہا ہے۔ رب بتا رہا ہے کہ ایمان والو تم روزے رکھو، ایمان والو تم روزے رکھو۔ اب بندے، ہر ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے لیکن ہر بندہ مومن نہیں ہوتا، ہر بندہ مسلمان ہوتا ہے لیکن حضرت ہر بندہ مومن نہیں ہوتا۔ رب یہ کلام ہی ایمان والوں سے کر رہا ہے، مومنوں سے کر رہا ہے۔ مسلمانوں میں بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو روزے نہیں رکھتے، بے شمار لوگ مسلمان ہیں لیکن ہر بندہ متقی نہیں ہے۔ لیکن پہلے یہ سمجھا جائے کہ رب روزے کا حکم دے کینے رہا ہے۔ یہ روزہ کوئی عام چیز نہیں، روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں حضرت، یہ روزہ انسان کے نفس کو پاک کرنے کا نام ہے، روزہ انسان کے تقوی کو اجاگر کرنے کا نام ہے۔ رب نے یہ گفتگو عام بندے سے نہیں فرمائی، رب فرما رہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی یہ گفتگو رب نے راز و نیاز کی ایمان والوں کی ہی فرمائی ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو برا نہیں ہوگا کہ یہ روزہ رکھتا ہی ایمان والا ہے۔ آج کافی لوگ جو کاروبار کرتے ہیں، سخت کام کرتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ سخت گرمی ہو، جنگ کا موسم ہو اور ادھر سے رمضان المبارک کا مہینہ ہو تو میں روزے رکھا کروں۔ تو کام کی مشقت کی بنا پر ہم یہ بہانہ لگا کہ رب کو یہ ایک ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ یا اللہ میں تو پلے داری کرتا تھا، کہ یا اللہ میں تو کام سخت کیا کرتا تھا، میرے تو بال بچے تھے، میں مزدوری کرتا تھا، اینٹیں اٹھاتا تھا، جس کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکا۔ رب نے ایسی کوئی چھوٹ نہیں دی۔ رب فرماتا ہے کہ روزہ تو تم نے رکھنا ہے، یعنی جیڑا بندہ روزہ چھڈ دے دا مطلب ہے وہ ایمان دے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ وہ اپنے آپ کو تو سرٹیفکیٹ ضرور دے سکتا ہے کہ میں روزے ایمان والا ہوں، لیکن رب کی ڈکشنری میں وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ رب نے یہ گفتگو کی ہی ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ رب فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے رکھا کرو۔ اب سامہ سے آگے سوم ہے۔ سامہ کا مطلب ہوتا ہے لغوی معنی رکنا، پرہیز کرنا۔ حضرت ایک بات کو آپ سمجھیے، روزے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دو، روزے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جماع کے ساتھ تم جماع نہ کرو۔ کچھ روزے کے نظر آنے والے پہلو ہیں اور کچھ نہ نظر آنے والے پہلو ہیں۔ نظر آنے والا پہلو یہ ہے کہ ہم نے کھانا پینا نہیں ہے، ہم نے مباشرت نہیں کرنی، لیکن جو نہ نظر آنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے طرح طرح کی غیر اخلاقی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ ہم نے کسی کو گالی نہیں دینی، ہم نے کسی کو جھڑکنا نہیں ہے غلط بات پہ، ہم نے غصہ نہیں پالنا، ہم نے کسی کی چغلی نہیں کرنی، ہم نے کسی کی برائی نہیں کرنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کو قتل نہیں کرنا۔ طرح طرح کی جو بھی اخلاقی بیماریاں ہیں، ہم نے تمام طرح کی اخلاقی بیماریوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اگر بندے نے کھانا نہیں، سحری کر لیا پھر افطاری کی ہے، سینٹر میں بندہ یہ کھا پی تو اس نے لیا ہے، پھر سحری افطاری کی ہے، سینٹر میں کھایا کچھ بھی نہیں ہے، پیا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی پیٹ کو اس نے باندھ کے رکھا ہے،
لیکن سارا دن اگر وہ چگلی کرتا ہے، سارا دن اگر وہ گالی دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دا لگاتا ہے، قتل کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، طرح طرح کی اخلاقی بیماریاں اس میں پائی جاتی ہیں، سمجھ لینا اس کا روزہ کامل نہیں ہے۔ یہ بات سمجھیں جو میں کر رہا ہوں، روزے کا مطلب ہے رکنا، کھانے پینے سے اور مباشرت کرنے سے رکنے کا نام صرف روزہ نہیں، روزہ ہے طرح طرح کی اخلاقی بیماریوں سے رکنے کا نام، طرح طرح کی اخلاقی برائیوں سے رکنے کا نام، طرح طرح کے غلط معاملات سے رکنے کا نام روزہ ہے، فریب، نفس کے فریب میں آنے سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ آپ فرماتے دنیا والو، اے ایمان والو، صرف پیٹ نہیں باندھنا، اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، اس کا نام روزہ ہے۔ اپنے نفس کی بولیے اصلاح کرنی ہے، اگر اپنے نفس کی اصلاح کر لو گے تو پھر تمہارے اوپر تمہارا روزہ مکمل ہوگا۔ اچھا یا اللہ، روزہ میں نے رکھا، یہ بات میں نے کر دی، روزہ رکھا، میں نے سحری اور افطاری کی، سارا دن کچھ نہیں کھایا، میں نے گالی بھی نہیں دی، میں نے چگلی بھی نہیں کی، میں نے بہتان بھی نہیں لگایا، کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچایا، غیبت بھی نہیں کی، قتل نہیں کیا، دھوکہ دہی نہیں کیا، کسی کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کی، یا اللہ سارا کچھ کیا ہے، اب کیا ملے گا؟ رب فرماتا ہے اگر تم یہ سارا کچھ کر لو تو پھر تم تقوی والے بن جاؤ گے، یہ سارا کچھ کرو پھر تقوی والے بنو گے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ لیکن میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے، ہر سال رمضان آتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہٹے کٹے ہیں، جوان ہے شیر، صبح بھی فجر کے بعد بھی جم کرتے ہیں، شام کو بھی جم کرتے ہیں، بوریاں اٹھاتے ہیں، پلے داری، مزدوری، سب کچھ کرتے ہیں، بازی میرے کو روزہ رہندا نہیں۔ یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، یہ تو کوئی لالچ بات نہیں ہے۔ ہم یہ تو ان کی بات ہے جو روزہ نہیں رکھتے، لیکن جو رکھتے ہیں وہ کون سا دا لگانے سے باز آتے ہیں کہ ہاں کوئی بندہ کہ میں نے روزہ رکھا اور میں متقی بن گیا ہوں، کیوں؟ ہم اس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے۔ تو یہ میری بات یاد رکھیے، یہ میری بات صرف ادھر تک نہیں، آگے بھی جائے گی۔ حضرت روزہ صرف پیٹ کو یا زبان کو باندھنے کا نام نہیں ہے، روزہ اگر میں کہوں تو نفس کو کے گھوڑے کو باندھنے کا نام ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو باندھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تقوی کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا یا اللہ، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں نے تقوی اختیار کیا، یا اللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں نے تقوی اختیار کیا۔ یا اللہ تقوی اختیار کر لیا، اب دے گا کیا؟ ہم پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے نا، ہم سارے ہے تو لالچی ہیں۔ یا اللہ تقوی اختیار کر دیا، اب دے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ تقوی تقوی تقوی، ہر وقت چلتا ہے تقوی، تو میرے جیسے لالچی بندے کو دے گا کیا؟ رب فرما رہا ہے، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 156 ہے، رب فرما رہا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، رب فرما رہا ہے کہ میری رحمت، جو میری رحمت ہے وہ دنیا کی تمام چیزوں سے وسیع تر ہے۔ میری رحمت جو ہے دنیا کی تمام وسیع تر چیزوں سے میری رحمت بڑی ہے، تمام چیزوں سے بڑی میری رحمت ہے۔ اچھا یا اللہ رحمت تو ہے، اب کرنا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ بندے کا کوئی کام نہ ہو رہا تو اچانک کام نہ ہو جائے، کہتے ہیں رب دی رحمت ہے، کنی بڑی خوشی حاصل ہوندی ہے، بندے دے اندر تسکین اتر دی ہے، بندہ چہرے تو مسکراندہ ہے، دلوں مسکراندہ ہے، رب دا شکر ادا کردا ہے۔ کیوں؟ بندے دا کام ہو گیا ہے، بندہ کے اندر رب دی رحمت بڑی ہے، بندے دا ویزا نہ لگتا، کوئی کام نہ ہوندا ہے، تو بندہ کہندے یا اللہ تیرا بڑا ہی کرم ہے۔ یہ رب کی رحمت کی ایک تعبیر ہے، ایک نشانی ہے۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس کا کرم کی تو بات ہی بڑی ہے۔ رب فرما رہے جو میری رحمت ہے، میری رحمت تمام چیزوں سے بڑی ہے،
اور میں اپنی رحمت اس تقوی اختیار کرنے والے کو عطا فرما دیتا ہوں۔ رب فرما رہا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، رب فرما رہا ہے جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے میں اس کے لیے اپنی رحمت کو لکھ دیتا ہوں۔ تو جو بندہ رمضان کے تقاضے کو پورا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اس میں 5 جگانہ نماز ادا کرے، پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرے، پھر اس کے بعد ہر طرح کی اخلاقی اور غیر اخلاقی بیماریوں اور برائیوں سے بچا رہے، رب اس کو تقوی کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ قطعاً اپنے پیٹ کو یا زبان کو باندھنے کا نام روزہ نہیں، اپنے نفس کی اصلاح اور اس کو طرح طرح کی برائیوں اور اخلاقی بیماریوں سے بچانے کا نام روزہ ہے۔ جب تم روزہ رکھ لو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ اور کیا ملے گا؟ تقوی اختیار کیا، یا اللہ روزہ رکھا، رمضان کے مہینے میں ہر طرح کے معاملات کیے۔ بھائی سمجھ رہے ہیں؟ رمضان کا مہینہ تھا، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ مولا روزے رکھے۔ مولا عید کی تو میں ڈاکٹر صاحب کی تقریر سنی، بڑے چس آئی۔ میں نیت کی تھی کہ یار اے روزے اللہ دی رضا خاطر رکھاں گا، ہون کی ملیا؟ رب فرماتا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ رب فرماتا ہے جو بندہ تقوی اختیار کر جائے، اللہ آسمان اور زمین میں جتنی برکتیں ہیں اس تقوی والے کو میں عطا فرما دیتا ہوں۔ آسمان اور زمین میں جتنی برکتیں ہیں اللہ فرماتا ہے میں اس تقوی والے کو عطا فرما دیتا ہوں۔ یار اینا بندہ تقوی کردہ ہوئے تو دا پیچھے کام رہ سکتا ہے کوئی؟ اقبال تو کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں۔ پھر فرماتا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو ساڑھے کو تو مقام آندہ ہی کوئی نہیں، کیوں نہیں آتا؟ پھر دوسری طرف رب فرما رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے بندے میں تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اتنا قریب، اتنا قریب، مگر اس کے باوجود آج ہماری دعائیں قبول نہ ہوں، اس کے باوجود ہمارے معاملات سیدھے نہ ہوں، اس کے باوجود ہمارے دل کی آنکھیں کھلے نہ۔ اس کا مطلب ہے مسئلہ رب کے قرآن میں تو مسئلہ نہیں آ سکتا، رب نے تو فرمایا پیکج ایسا ہی ہے، اس کا مطلب ہے مسئلہ میرے اندر آ رہا ہے۔ تو ہم نے اپنے روزے کو رکھنا ہے اور جو اس کے قواعد و ضوابط ہیں اور جو اس کے اصول ہیں ہم نے ان کے اوپر پیروکار یا پابند ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگلی بات سنیے، رب فرما رہا ہے